السلام علیکم دوستوں، میں آپ کا زمانہ اردو عربک چینل میں خیر مقدم کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس کلاس میں ہم کلاس 9 کا سبق نمبر 16 مکمل کریں گے۔ اس سبق کا نام ہے تنکا تھوڑی ہوا سے اڑ جاتا ہے۔ اس کو لکھنے والے ہیں پروفیسر محمد مجیب۔ آئیے پہلے ہم پروفیسر محمد مجیب کے بارے میں آپ کو تعارف کروا دیتے ہیں۔ پروفیسر محمد مجیب کی پیدائش 1902 میں ہوئی اور ان کی وفات 1985 میں ہوئی۔ پروفیسر محمد مجیب لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم وہیں حاصل کی، یعنی کہ یہ لکھنؤ میں پیدا ہوئے اور وہیں پر انہوں نے اپنی شروعاتی تعلیم حاصل کی۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے 1919 میں آکسفورڈ یونیورسٹی لندن گئے۔ 1919 میں یہ کہاں چلے گئے؟ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے لندن چلے گئے۔ وہاں جدید تاریخ میں BA آنرز کیا اور فرانسیسی زبان سیکھی۔ برلن جا کر انہوں نے جرمن اور روسی زبانیں سیکھی۔ پھر واپسی کے بعد جامعہ ملیہ اسلامیہ نئی دہلی میں تدریسی اور انتظامی امور سے وابستہ ہوئے۔ 1948 میں جامعہ کے وائس چانسلر بنائے گئے۔ پروفیسر محمد مجیب کا شمار اردو کے ممتاز نگاروں میں ہوتا ہے۔ وہ مؤرخ، ڈرامہ نگار اور مترجم بھی تھے، یعنی ترجمہ کرنے والے بھی تھے۔ مجیب صاحب نے 8 ڈرامے لکھے جن کے عنوانات کھیتی، انجام، خانہ جنگی، حبہ خاتون، ہیروئن کی تلاش، دوسری شام، آزمائش اور آؤ ڈرامہ کریں۔ یہ ان کے 8 ڈرامہ ہیں۔ پروفیسر محمد مجیب اپنی منصبی ذمہ داریوں کے ساتھ تصنیف و تالیف کا کام مسلسل کرتے رہے، یعنی ساتھ ساتھ یہ کتابیں بھی لکھتے رہے۔ انہوں نے 200 سے بھی زیادہ مضامین لکھے۔ اردو اور انگریزی میں ان کی 43 کتابیں شائع ہوئیں، یعنی کہ انگلش کو اور اردو کو ملا کر ان کی ٹوٹل 43 کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ پیش نظر سبق روسی کہانی سے محمد مجیب کا ترجمہ ہے، یعنی کہ یہ جو سبق ہے تنکا تھوڑی ہوا سے اڑ جاتا ہے، محمد مجیب نے روسی کہانی سے اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ سبق کا نام ہے تنکا تھوڑی ہوا سے اڑ جاتا ہے۔ ایک عقاب گھٹاؤ کو چیرتا ہوا ایک اونچے پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا اور چکر پر چکر لگا کر صدیوں پرانے ساگوان کے ایک درخت پر بیٹھ گیا۔ عقاب کون ہے؟ عقاب ایک پرندے کا نام ہے جو بہت اونچائی تک اڑ سکتا ہے۔ وہاں سے جو منظر دکھائی دے رہا تھا اس کی خوبصورتی میں وہ کھو سا گیا اور اسے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے دنیا ایک سرے سے دوسرے سرے تک تصویر کی طرح سامنے رکھی ہوئی ہے۔ یعنی کہ اس نے بہت اونچائی پر بیٹھ کر جب خوبصورتی کو دیکھا تو وہ اس خوبصورتی میں کہیں کھو گیا، کیونکہ جب وہ اتنی اونچائی پر بیٹھا تھا تو اس کو سارا آسمان ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک سرے سے دوسرے سرے تک تصویر کی طرح سامنے اس کے رکھا ہوا ہے۔ کہیں دریا میدانوں میں بل کھاتے ہوئے بہہ رہے ہیں، کہیں جھیلیں آئینے کے مانند چمک رہی ہیں، کہیں پھولوں سے سجے پیڑ پودے جھوم رہے ہیں اور کہیں سمندر غصے کے عالم میں اپنی پیشانی میں بل ڈالے ہوئے اپنے منہ سے جھاگ اڑا رہا ہے۔ ایک خدا، عقاب نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا۔ اب آسمان کی طرف دیکھ کر عقاب نے کیا کہا؟ عقاب نے خدا سے کہا، میں کس طرح تیرا شکر ادا کروں؟ تو نے مجھے پرواز کی ایسی طاقت عطا کی ہے کہ دنیا میں کوئی بلندی نہیں جہاں میری رسائی نہ ہو سکے۔ یعنی کہ عقاب آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تو نے مجھے ایسی طاقت عطا کی ہے کہ دنیا میں کوئی بھی اس بلندی تک نہیں پہنچ سکتا، رسائی نہ ہو سکے، یعنی کوئی بھی وہاں پہنچ نہیں سکتا میرے سوا۔ میں فطرت کے حسین مناظر کا لطف ایسے مقام پر بیٹھ کر اٹھا سکتا ہوں جہاں کسی اور کا گزر ممکن نہیں۔ عقاب خدا سے کیا کہتا ہے؟ عقاب خدا سے کہتا ہے کہ میں اتنی اونچی جگہ پر بیٹھ کر فطرت کے نظارے کا مزہ اٹھا سکتا ہوں کہ کوئی اور وہاں پر پہنچ نہیں سکتا، کسی اور کا وہاں پر گزر بھی ممکن نہیں ہے۔ عقاب اور کچھ کہنا چاہتا تھا کہ نزدیک ہی سے ایک مکڑی بول اٹھی۔ یہ ہے مکڑی، یہ ہے عقاب۔ اب مکڑی نے عقاب سے کیا کہا؟ مکڑی نے عقاب سے کہا، اے عقاب، تو آخر کیوں اپنے منہ مٹھو بنتا ہے؟ کیا میں تجھ سے کم ہوں؟ اب مکڑی کیا کرتی ہے؟ اسے سوال کرتی ہے، کیوں؟ کیونکہ تم بھی اتنی اونچائی پر بیٹھے اور میں بھی اتنی اونچائی پر بیٹھی ہوں۔ مکڑی عقاب سے سوال کرتی ہے۔ اس آواز پر عقاب چوکنا ہوا اور ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ دیکھتا کیا ہے کہ نزدیک ہی ایک مکڑی بیٹھی جالا تن رہی ہے۔ عقاب نے پوچھا، تو اس سربا فلک یعنی اتنی اونچائی چوٹی پر کس طرح پہنچی؟ وہ پرندے جو اپنی بلندی پروازی پر ناز کرتے ہیں وہ بھی یہاں تک پہنچنے کا حوصلہ نہیں کرتے۔ عقاب مکڑی سے کیا کہتا ہے کہ جو پرندے بہت اونچائی تک جا سکتے ہیں نا وہ بھی یہاں تک پہنچنے کا حوصلہ نہیں رکھتے، تو یہاں کیسے پہنچی؟ تو مکڑی ہے، پر بھی نہیں تیرے جو اڑ سکے، کہیں ایسا تو نہیں کہ تو رینگتی رینگتی یہاں تک آ گئی؟ اب عقاب مکڑی سے کیا کہتا ہے کہ تیرے تو پر بھی نہیں ہے جو تو اڑ سکے، تو یہاں رینگتی رینگتی پہنچی ہے کیا؟ مکڑی نے جواب دیا، نہیں، میں رینگتی رینگتی یہاں تک نہیں پہنچی۔ عقاب، پھر تو یہاں کیسے آئی؟ عقاب کہتا ہے کہ تو یہاں پھر کیسے آئی؟ مکڑی کہتی ہے، جب تو اڑنے لگا میں تیری دم سے چپک گئی، اس طرح تو نے خود مجھے یہاں تک پہنچا دیا، لیکن اب میں تیری مدد کے بغیر یہاں تیرے برابر ٹھہر سکتی ہوں۔ تو اکیلا ہی یہاں سر بلند نہیں، یعنی اتنی اونچائی پر تو اکیلا ہی نہیں ہے، میں بھی تیرے ساتھ ہوں، مکڑی عقاب سے کہتی ہے۔
اتنے میں ایک طرف سے تیز و تند ہوا کا جھونکا آیا اور مکڑی پہاڑ کی چوٹی سے زمین پر آ رہی، یعنی کہ آ گر پڑی۔ عقاب اپنی جگہ پر بیٹھا رہا۔ ہمارا سبق یہاں مکمل ہوتا ہے۔ اب اس سبق کے ذریعے مصنف بچوں کو کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ بچوں کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ دنیا میں ایسے آدمی بھی ہیں جو مکڑی کی خصلت کے ہوتے ہیں، یعنی کہ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مکڑی کی عادت کے ہوتے ہیں۔ خصلت یعنی عادت، اور اپنے کسی ہنر یا اپنی کسی قابلیت کے بغیر کسی بڑی شخصیت سے چمٹ کر سماج میں اپنا مقام پیدا کر لیتے ہیں اور سینہ پھلا کر ایسا چلتے ہیں گویا انہوں نے اپنی ذاتی جوہر کی وجہ سے یہ مقام حاصل کیا ہے۔ یعنی کہ کچھ لوگ مکڑی کی عادت کے ہوتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں، مطلب کسی بڑی پرسنالٹی کے ساتھ رہتے ہیں، یعنی کہ چمچہ گیری کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں کہ ہم بھی ان کے برابر ہیں، اور یہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ذاتی کوشش کی وجہ سے یہ مقام حاصل کیا۔ اس میں ان کا کوئی کمال نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی وہ ایسا سینہ پھلا کر چلتے ہیں۔ پھر آگے کیا ہوتا ہے؟ آگے یہ ہوتا ہے کہ غرور ان کی عقل پر پردہ ڈال دیتا ہے اور وہ نہیں جانتے کہ کس طرح مکڑی ہوا کے جھونکے کی تاب نہ لا سکی، وہ بھی دنیا کی آزمائشوں کے مقابلے میں اپنا مقام کھو سکتے ہیں۔ ان کا یہ غرور ہوتا ہے، زیادہ دن تک نہیں چل پاتے، ایک ہوا کا جھونکا آتا ہے جو سب کچھ ختم کر دیتا ہے اور وہ اپنا مقام بھی کھو دیتے ہیں۔ دوسری کہانی سے ترجمہ۔ غور کرنے کی بات کیا ہے؟ غرور کا انجام اچھا نہیں ہوتا، یعنی غرور کرنے کا رزلٹ کیسا ہوتا ہے؟ بہت ہی برا ہوتا ہے، اچھا نہیں ہوتا۔ غرور کرنے والے کو ندامت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یعنی کہ غرور کرنے والے کو شرمندگی کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے۔ آئیے اس کے سوال و جواب مکمل کر لیتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، ساگوان کے درخت پر بیٹھ کر عقاب نے کیا سوچا؟ اس کا جواب ہوگا، ساگوان کے درخت پر بیٹھ کر عقاب نے سوچا کہ پوری دنیا اس کی نظروں کے سامنے ہے اور جس بلندی تک وہ پہنچا ہے کوئی دوسرا وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ سوال نمبر 2، عقاب نے آسمان کی طرف دیکھ کر خدا سے کیا کہا؟ اس کا جواب ہوگا، عقاب نے آسمان کی طرف دیکھ کر خدا سے کہا، اے خدا، میں کس طرح تیرا شکریہ ادا کروں؟ تو نے مجھے پرواز کی ایسی طاقت عطا کی ہے کہ دنیا میں کوئی بھی بلندی ایسی نہیں ہے جہاں میری رسائی نہ ہو سکے۔ سوال نمبر 3، مکڑی پہاڑ کی بلندی تک کس طرح پہنچی؟ اس کا جواب ہوگا، مکڑی عقاب کی دم پر چپک کر پہاڑ کی بلندی تک پہنچی۔ سوال نمبر 4، مکڑی کا انجام کیا ہوا؟ اس کا جواب ہوگا، مکڑی کو ہوا کے جھونکے نے پہاڑ کی بلندی سے زمین پر لا پٹکا۔ سوال نمبر 5، اس کہانی سے آپ کو کیا سبق ملتا ہے؟ تو بتائیے آپ کو اس کہانی سے کیا سبق ملتا ہے؟ تو اس کا جواب ہم لکھ سکتے ہیں کہ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں خود اپنے دم پر کامیاب ہونا چاہیے اور اپنی کامیابی پر ضرورت سے زیادہ اترانا بھی نہیں چاہیے۔ نیکسٹ ہے، نیچے لکھے ہوئے لفظوں سے خالی جگہوں کو بھریے۔ نمبر 1 ہے، صدیوں پرانے ساگوان کے درخت پر بیٹھ گیا۔ سیکنڈ ہے، عقاب نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا۔ تھرڈ ہے، تو اس سربا فلک چوٹی پر کس طرح پہنچی؟ نمبر 4 ہے، اتنے میں ایک طرف سے تیز و تند ہوا کا جھونکا آیا۔ ففتھ ہے، غرور ان کی عقل پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ نیکسٹ ہے، نیچے لکھے ہوئے لفظوں کے متضاد لکھیے، یعنی اپوزٹ ورڈز لکھیے۔ خوبصورت، خوبصورت کا ہوگا بدصورت۔ پرانا، پرانا کا ہوگا نیا۔ طاقت، طاقت کا ہوگا کمزوری۔ نزدیک، نزدیک کا ہوگا دور۔ بلندی، بلندی کا ہوگا پستی۔ نیکسٹ ہے، نیچے لکھے ہوئے محاوروں کے معنی لکھیے، یعنی یہ محاورے لکھے ہوئے ہمیں اس کے میننگ بتانے ہیں، اس کا میننگ کیا ہے۔ نمبر 1 ہے، اپنے منہ میاں مٹھو بننا، اس کا ہوگا اترانا۔ سیکنڈ ہے، عقل پر پردہ ڈالنا، اس کا ہوگا غافل ہو جانا۔ تھرڈ ہے، تاب نہ لانا، یعنی کہ برداشت نہیں کر پانا۔ فورتھ ہے، سینہ پھلانا، یعنی کہ بے جا اترانا، یعنی بنا بات کے اترانا۔ ہمارا سبق مکمل ہوتا ہے، ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ کلاس میں۔ تھینک یو فار واچنگ۔